لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پی کے میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے. آلدو یہ پروونشل ایشو ہے لیکن ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے. تو جب ایک ایسی سچویشن بن رہی تھی اس کو ریزالو کرنا بڑا ضروری. ایک بڑا بحران تھا, کرائسس چل رہا تھا کے پی کے میں, ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے. ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی بہترین سفارتکاری, خیبر پختونخوا میں بجلی کی بندش اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرا دیا. محسن نقوی کی وزیر توانائی اویس لغاری اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے 2 دن میں دوسری ملاقات. لوڈ شیڈنگ اور واجبات سے متعلق راستہ نکال لیا. محسن نقوی کہتے ہیں علی امین سے اچھی میٹنگ ہوئی, بریک تھرو ہوا. خیبر پختونخوا میں بحران ختم ہو گیا. چاہتے ہیں خسارہ کم ہو جائے اور عوام کو ریلیف ملے. ایسا راستہ نکالا ہے جس میں ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی, جو ایریاز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی. اور ہمارے جو ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں بحیثیت صوبائی حکومت کہ ہم وہاں پر اپنا ایسا کام کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیں, تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے ٹوورڈ سولر. ہم اپنے لوگوں کو سولرائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بیٹھ کے ہم نے معاملات کو طے کیا. وفاق اور خیبر پختونخوا ایک پیج پر آ گئے. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وزراء سے مل کر عوام کو ریلیف دینے کا راستہ نکالا. مسائل کا حل وفاق کے ساتھ بیٹھ کر ہی نکلے گا. لائن لاسز دور کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے. اویس لغاری بولے مخالف سوچ کے باوجود ہم نے مشکلات کا حل نکالا. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بجلی چوری روکنے سے ممکن ہے. محسن نقوی کے شکر گزار ہیں, انہوں نے اہم کردار ادا کیا. آگ برساتا سورج, تڑپا دینے والی گرمی. سندھ اور پنجاب کے بیشتر شہر تنور بن گئے. موہنجو ایشیا کا گرم ترین علاقہ, پارا آج پھر 53 ڈگری کو چھو گیا. دادو, جیکب آباد 51, خیرپور, لاڑکانہ, روہڑی, سبھی, بھکر, سکھر میں 50 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں رواں سال کا گرم ترین دن رہا. شہر کا پارا 45, حدت 48 ڈگری محسوس کی گئی. پشاور 44, اسلام آباد 42 اور کراچی میں 38 ریکارڈ کیا گیا. آسمان پر سورج, زمین پر لوڈ شیڈنگ. بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو بے حال کر دیا. دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا. بچے, بزرگ, نوجوان اور خواتین سبھی پریشان. بجلی نہ ہونے سے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو گئی. کراچی میں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. لاہور, پشاور, راولپنڈی اور فیصل آباد میں بھی گھنٹوں بجلی بند رہتی ہے. ہیٹ ویو کا اثر, برف کی قیمت دگنی ہو گئی. لاہور میں برف کا 220 روپے والا بلاک 400 روپے کا ہو گیا. پنجاب میں رواں ہفتے بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری. کل سے 1 جون تک مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان. بیشتر اضلاع میں گردآلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. لاہور, قصور, اوکاڑہ, فیصل آباد, جھنگ میں بارش متوقع. راولپنڈی, مری, چکوال, جہلم میں بارش کی پیشگوئی. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بادل برسیں گے. بالائی علاقوں میں بارشوں سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 3 آپریشنز, 23 دہشت گرد ہلاک. ضلع خیبر میں 7 دہشت گرد مارے گئے. 26 مئی کو خفیہ اطلاعات پر پشاور کے علاقے حسن خیل میں آپریشن. 6 دہشت گرد ہلاک اور متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے. آج ضلع ٹانگ میں کارروائی میں 10 دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے. ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ضلع خیبر میں 5 جوان شہید ہوئے. پشاور حسن خیل میں 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. خیبر پختونخوا آپریشنز میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا. آرمی چیف, فوجی اور سول افسران کی نماز جنازہ میں شرکت. جنرل عاصم منیر نے CMH پشاور کا دورہ بھی کیا. اسپتال میں زیر علاج زخمی فوجی جوانوں کی عیادت. آرمی چیف نے پوری قوت سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے پر جوانوں کی تعریف کی. اسرائیل نے عالمی عدالت کے احکامات بارود میں اڑا دیے. 24 گھنٹوں میں 230 فلسطینیوں کا قتل عام. اسرائیل نے رفح کے سیف زون کو بھی نہ چھوڑا. رفح کیمپ پر بمباری, 75 فلسطینی شہید ہو گئے. وحشیانہ بمباری سے درجنوں خواتین اور بچے زندہ جل گئے. آگ میں جھلسنے سے زخمی کئی افراد کی حالت نازک. رفح میں 900 کلو وزنی بموں کا استعمال کیا گیا. فلسطین نہ بنا تو اسرائیل کا وجود بھی خطرے میں ہوگا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے خبردار کر دیا.
کہا فلسطین کے قیام سے اسرائیلی سلامتی بہتر ہوگی، 2 ریاستی حل اسرائیلی مفاد میں ہے، اسرائیلی قیادت یہ سمجھنے کو تیار نہیں، فریقین فوری مذاکرات کریں، غزہ کے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم کا پائیدار سیز فائر کا مطالبہ۔ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، اسرائیلی مظالم کے خلاف متعدد ملکوں میں احتجاج جاری۔ جنگی جرائم پر امریکی حمایت کے خلاف بغداد میں مظاہرہ۔ کیپ ٹاؤن میں فلسطین اور غزہ یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بنا۔ اس نسبت سے کل ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ کل ملک میں یوم تکبیر بھرپور جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں یوم تکبیر دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی یاد دلاتا ہے، ملک کی اقتصادی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ تو وہ 11 نامینیشن پیپرز جو آئے ہیں وہ صرف ایک امیدوار کے آئے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے۔ اس کمیشن کی ہدایت کے مطابق یہ ساری کارروائی اب شروع ہو گئی ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں۔ PMLN جو ہے وہ N اسٹینڈز فار نواز شریف، اور اس پارٹی کی بنیاد انہوں نے ایک لحاظ سے رکھی، یہ جماعت جو ڈرائنگ رومز تک محدود ہو چکی تھی، یہ جماعت جو اپنا عوامی تشخص کھو چکی تھی، یہ جماعت جو ووٹرز تلاش کرتی پھرتی تھی، اس کو زندہ کیا۔ نواز شریف نون لیگ کی صدارت سنبھالنے کو تیار، انتخاب کل ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے سب چاہتے ہیں نواز شریف ہی پارٹی کے صدر بنے۔ اب تک تمام 11 کاغذات نواز شریف کے لیے حاصل کیے گئے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نون لیگ سے مراد نواز شریف ہے، نواز شریف روٹھے ہوئے نہیں متحرک ہیں، اللہ تعالیٰ بانی PTI کو شیخ مجیب جیسے انجام سے بچائے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے۔ حماقت جو ہے نا اس کے لیے کسی ایما کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے۔ اور آپ جس طریقے سے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ آپ نے بھرے مجمع میں وہ سائفر اٹھایا اور آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ نہ صرف یہ، آپ نے ملک دشمن قوتوں کا فائدہ کیا۔ ہمارے دشمنوں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے، اس پہ پروگرامز کیے۔ آپ کی آڈیو موجود ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے کھلواڑ کرنا ہے۔ کیا قومی سلامتی اور فورن پالیسی کھیلنے کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہ وہی سوچ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ بانی PTI ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی کڑی تنقید، کہا بانی PTI کے کرتوت ایسے نہیں کہ اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کریں۔ کیا شیخ مجیب نے 190 ملین پاؤنڈ چرائے تھے؟ کیا شیخ مجیب نے تحفے بیچ کر کھائے تھے؟ جیل میں اقتدار کا نشہ ٹوٹا تو ملک توڑنے کی باتیں شروع کر دیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت اقتصادی تعلقات کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ ترقیاتی اقدامات میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ رپورٹرز کو روزمرہ کی عدالتی رپورٹنگ کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پیمرا کے 21 مئی کے نوٹیفیکیشن کی شقوں پر عمل درآمد سے روک دیا۔ پیمرا، وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس 6 جون تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کورٹ رپورٹرز کو بھی رپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صنعتی فروغ کے اہداف میں ناکامی پر برہم۔ انڈسٹریل سٹیٹس کے سربراہ اور بورڈز کو تبدیل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا اسپیشل اکنامک زون سے متعلق اجلاس۔ کہتی ہیں صنعتوں کو سہولتیں دے کر کوتاہیوں کا ازالہ کریں گے، صنعتوں کے قیام کا طریقہ کار آسان بنائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس شہداء کے اہل خانہ کے لیے احسن اقدام۔ 43 سال بعد اسلام آباد پولیس کے 64 شہداء کے اہل خانہ کی رہائش کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا۔ محسن نقوی نے شہداء کی فیملیز کے لیے مبین کاٹیج پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ راولپنڈی میں 5 مرلے کے گھر تعمیر ہوں گے۔ محسن نقوی خود بزرگ خاتون کی نشست پر گئے اور الاٹمنٹ لیٹر دیا۔
जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, DG FIA और पैमरा से 23 मई तक जवाबात तलब किए थे। मशरिक़ वस्ता की सियासत में बड़ी पेशरफ्त, सऊदी अरब ने शाम में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। एक दिहाई से ज़्यादा अरसे बाद फैसल को शाम में सऊदी अरब ने अपना सफ़ीर मुकर्रर किया। 2012 में खाना जंगी के दौरान सऊदी अरब ने शाम में अपना सफारतखाना बंद कर दिया था। आज सूरज खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आया। सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर आने का सऊदी वक्त दोपहर 12:18 था। सूरज 90 डिग्री पर था, जिसकी वजह से खाना काबा और किसी भी मुजस्सम इमारत या दीगर अशिया का साया नहीं था। लोगों ने क़िबला की दुरुस्त समत का तयन किया। बांग्लादेश में तूफान रमल की शिद्दत कम हो गई। बांग्लादेश और भारत में लाखों अफराद बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। भारतीय साहिली इलाकों में 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तूफान की ज़ेर असर ढाका में भी बारिशें। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में हवाई बगुलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक, मुतादिद घर ज़मीन बोस हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान रियासत टेक्सास और ओक्लाहोमा में हुआ। ताकतवर हवाई बगुले, भारी भरकम ट्रक, घरों की छतें और दरख्त भी उड़ा ले गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।